روزے میں ٹوتھ پیسٹ کرنا، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسا ہے جبکہ وہ حلق سے نیچے نہ اترے؟ حنظلہ ضمیر چکوال سے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے روزے میں آپ یہ ہے بذات خود ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں کہ اس میں اس بات کا بہت زیادہ امکان، صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں غرارہ کرنے سے منع کیا، غرارے کرنے سے۔ حالانکہ جب ہم غرارے کرتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ پانی حلق میں چلا جائے۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا کیا صحیح ہے؟ کیا اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مسواک کرنا صحیح ہے؟ تو اسی پہ آج ہمیں بتائیں گے مفتی طارق مسعود صاحب۔ اس بیان ویڈیو آپ نے اسکپ نہیں کرنی، اینڈ تک دیکھنی تاکہ ویڈیو کی آپ کو صحیح سمجھ آ سکے، خاص کر کیونکہ رمضان المبارک چل رہا ہے، کئی لوگوں کو نہیں پتا کہ ٹوتھ پیسٹ سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ تو باقی بات بھی کرتے ہیں، تو چینل کو آپ نے جلدی سے سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، کیا پتا آپ کی ایک شیئر سے کسی کی بھی زندگی بدل دے۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، فلیش پلے۔ روزے میں ٹوتھ پیسٹ کرنا، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسا ہے جبکہ وہ حلق سے نیچے نہ اترے؟ حنظلہ ضمیر چکوال سے۔ دیکھیں مسواک کرنا تو بالکل جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے روزے میں آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ ٹوتھ پیسٹ میں مسئلہ یہ ہے بذات خود ٹوتھ پیسٹ کرنا بھی جائز ہے، لیکن علماء منع اس لیے کرتے ہیں، اس کو مکروہ اس لیے قرار دیتے ہیں کہ اس میں اس بات کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ حلق میں چلا جائے، کیونکہ وہ ایک ٹیسٹ والی چیز ہے، جھاگ بنتا ہے۔ تو اس لیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں غرارہ کرنے سے منع کیا، غرارے کرنے سے۔ حالانکہ جب ہم غرارے کرتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ پانی حلق میں چلا جائے، اکثر نہیں جاتا، بلکہ آپ احتیاط کے ساتھ اگر غرارہ کریں گے تو پانی نہیں جاتا حلق میں، لیکن پھر بھی منع کیا، کیوں؟ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، پانی کے حلق میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء منع کرتے ہیں کہ بھئی آپ روزے میں ٹوتھ پیسٹ نہ کریں، کیونکہ اس کا جھاگ ہوتا ہے بہت زیادہ، اس میں ایک جو ہے وہ کوانٹٹی بھی اس کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو روکنا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، اس کی چھینٹیں حلق کے اندر چلی جاتی ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو روزے کو بچانے کے لیے، ٹوٹنے سے بچانے کے لیے یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے روزے کی حالت میں، اور ضرورت بھی نہیں ہے، مسواک کریں، اس بہانے سے مسواک کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی۔ تو اب سحری کرنے کے بعد آپ ایک دفعہ برش کر لیں اور رات کو سونے سے پہلے کر لیں تو سارا دن ضرورت نہیں پڑتی، اور پھر درمیان میں مسواک کرتے رہیں تو مسواک کے بڑے فائدے ہیں۔ اور مسواک میں چونکہ سنت ہے، اس لیے اگر غلطی سے مسواک کا ریشہ حلق میں چلا بھی جائے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا اس سے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ جان کر نہ کھائیں اس کی ڈنڈی، اگر غلطی سے چلی گئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون دینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ عدنان ظفر: نہ خون دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ خون لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ روزہ میں نسوار لگانا، روزے میں نسوار لگانا کیسا ہے؟ فضل خالق جدہ سے: شدید مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نسوار کو روزے میں لگا لیتے ہیں، یہاں پر وہ کہتے ہیں ہم حلق میں نہیں لے کے جا رہے، نہ ذائقہ حلق میں جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہرحال مکروہ عمل اس لیے ہے کہ اس بات کا خطرہ بہرحال موجود ہے، تو اس لیے تمام علماء منع کرتے ہیں کہ روزے میں نسوار نہ لگایا کریں، ناپسندیدہ اور مکروہ ہونے کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان رمضان اور عید ایک دن کر سکتے ہیں؟ چاند کے اختلاف مطالعے کا کہاں تک اعتبار ہے؟ ایک دوست یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو سب ممالک کے مسلمانوں کو روزہ وغیرہ رکھنا چاہیے۔ محمد فہد نواز ڈیرہ اسماعیل خان سے: ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ جب ہوگا جب پوری دنیا میں ایک خلافت ہوگی، ایک مسلمانوں کی حکومت ہوگی، پھر وہ ایک خلیفہ فیصلہ کرے گا کہ فلاں جگہ چاند نظر آ گیا ہے اور معتبر شہادتوں تک ہم سے اطلاع پہنچی ہے، لہذا پورے عالم اسلام میں کل روزہ ہوگا، پورے عالم اسلام میں کل عید ہوگی۔ اب چونکہ ایک خلیفہ نہیں ہے مسلمانوں کا، ایک گورنمنٹ نہیں ہے، تو پھر ہم شریعت نے حکم دیا ہے کہ جو جس خطے میں رہتا ہے وہاں کی حکومت کے فیصلے کا وہ پابند ہے۔ تو سعودی عرب میں سعودی گورنمنٹ کے فیصلے کے پابند ہیں آپ، پاکستان میں پاکستانی گورنمنٹ کے، ملیشیا میں ملیشیا کی گورنمنٹ کے فیصلے کے پابند ہیں، اور جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہاں مسلمانوں کو چاہیے کوئی کمیٹی بنائیں جو چاند دیکھنے کا اعتبار کرے، کیونکہ اصل میں جو حدیث میں آتا ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، صحیح حدیث ہے، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے افطار کرو۔ تو ظاہر ہے ساری دنیا تو نہیں چاند دیکھے گی نا، ایک مخصوص متعین افراد ہوں گے جو نامزد ہوں گے، تو جو بھی غیر مسلم ریاستیں ہیں، امریکہ ہے، یو کے ہے، وہاں مسلمانوں کو چاہیے کہ اتفاق رائے سے
مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھیں، اتفاق رائے سے ایک کمیٹی تشکیل دے دیں، رؤیت ہلال کمیٹی، جیسے پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، تو ایسے ایک رؤیت ہلال کمیٹی تشکیل دے دیں اور پھر وہ چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، اور وہ جو فیصلہ کریں پھر پورے مسلمانوں کو، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، ان سب کو چاہیے اس کمیٹی کے فیصلے کا اعتبار کریں۔ جیسے مفتی منیب صاحب تو بریلوی مکتبہ فکر کے تھے، لیکن جب وہ چاند کا اعلان کرتے تھے تو اہل حدیث بھی اس کو فالو کرتے تھے، دیوبند مکاتب فکر کے لوگ بھی اس کو فالو کرتے تھے، تمام مکاتب فکر کے لوگ اس کو فالو کرتے تھے۔ تو ایسے ہی دوسرے کنٹریز میں بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک کمیٹی بنا دیں، مسلکی اختلافات کو دائیں طرف رکھیں، ایک کمیٹی تشکیل دیں اور اس میں تمام مسالک کی نمائندگی رکھ لیں تاکہ کسی کو اس سے اختلاف نہ ہو۔ تو وہ کمیٹی جو فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ تمام لوگوں پر نافذ ہوگا، اور پھر باقی لوگوں کو چاہیے 1.5 اینٹ کی الگ مسجد نہ بنائیں۔ لیکن یہ باتیں سمجھ میں آ نہیں رہی ہیں مسلمانوں کی، تو کیا کریں؟ باقی پوری دنیا میں ایک عید جب ہی ہو سکتی ہے جب پوری دنیا میں ایک نظام حکومت ہو، ایک خلافت قائم ہو جائے مسلمانوں کی، اور ایک جو ہے وہ امیر ہو۔ کیا ہو جیسا کہ دوستوں مفتی طارق مسعود صاحب نے اس ویڈیو اس بیان میں بتا دیا کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جو سی مسواک ہے اسے نہیں ٹوٹتا، لیکن ہاں اگر مسواک آپ کرتے ہیں تو اسے مکروہ ہو جاتا ہے لیکن ٹوٹتا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو آپ نے خون دینا ہے یا لینا ہے تو اسے بھی انہوں نے بتایا کہ اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے علاوہ اگر آپ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں تو اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور مسواک اگر آپ کرتے ہیں تو اسے مکروہ ہو جاتا ہے۔ باقی انہوں نے اس بیان میں یہ بھی بتا دیا کہ جو امام ہیں مسجد کے، ان کی جو سی تنخواہیں ہیں وہ بھی جائز ہے۔ جیسے اب سرکاری نوکری ہوگی وہ تو سرکاری علیحدہ چیز ہے، لیکن ان کی جب تنخواہیں مل رہی ہے تو امامت کی کیوں نہیں مل رہی؟ تو انہوں نے کہا یہ بھی جائز ہے۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو اس بیان کی آپ کو صحیح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کی ایک شیئر سے کسی کی بھی زندگی بدل جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔